میں پہلے جب بھی کسی نیک لوگوں کو دیکھتا تھا یا پھر تو میرے دل میں نا ایک چیز پیدا ہوتی تھی کہ اگر یہ میرے لیے دعا کر دے تو ہو سکتا ہے اللہ میری دعا قبول کر دے، ہو سکتا ہے میرے لیے راستے آسان ہو جائے۔ لیکن سال 2 سال کے بعد ایک بات سمجھ آئی، اور وہ یہ کہ جس رب سے یہ دعا مانگتا ہے، کیا وہ رب میرا نہیں ہے؟ کیا جس رب کی یہ عبادت کرتا ہے، کیا وہ رب میرا نہیں ہے؟ کیا جو رب اس کی آواز پر جب یہ اسے کہتا ہے کہ یا اللہ، اور آگے سے اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں لبیک یا عبدی، تو کیا وہ رب جب میں کہوں گا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیا مجھے نہیں کہے گا لبیک یا عبدی؟ جس رب نے یہ کہا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں، اور جس رب نے یہ کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ میرے بندے میں تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، باتوں کو بھی جانتا ہوں، بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، نیت کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا یہ ساری آیتیں کچھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری ہے، یا پھر مسلمانوں کے لیے اتاری ہے، یا پھر پیغمبروں کے لیے اتاری ہے، یا ساری انسانیت کے لیے اتاری ہے؟ پھر چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے مشرک ہو، کافر ہو، دہریہ ہو، یا جسامت کے اعتبار سے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، جیسے کہ چیونٹی، جیسے کہ مچھلی، جیسے کہ پرندہ، اڑنے والا، رینگنے والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب مجھے یہ آنسر ملا نا کہ اللہ تو سننے والا، یعنی کہ وہ سب کی سنتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ساری باتیں بول ڈالی اللہ کے سامنے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کمزوری، یہ پریشانی، یہ گناہ، اس سے نہیں نکل رہا، اس سے نہیں نکل رہا، کرتے 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 الحمدللہ آج اس بات پر 100% بلیو رکھتا ہوں کہ جب میں نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے مجھے لبیک کہا، اور میں 100% کانفیڈنٹ ہو کے بول رہا ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ بھی اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ تم مشرک ہو، کافر ہو، میں نے تمہاری آواز نہیں سننی، میں نے تمہاری فریاد نہیں سننی، میں نے تمہاری بات نہیں سننی، یا میں تم سے غافل ہوں، تمہارے حالات مجھے پتہ نہیں ہے، تمہاری سوچ مجھے نہیں پتہ ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ ول سے یس، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں، بولو کیا چاہیے؟ اے اللہ پریشان ہوں، اوکے فائن، پہنچ گئی تمہاری آواز اللہ تک، اللہ نے سن لیا، اب فیصلے اللہ کو کرنے دے، کب کرے گا؟ ابھی کرے گا موزانہ طور پر، کل کرے گا، 2 مہینے بعد کرے گا، 3 مہینے بعد کرے گا، سال بعد کرے گا، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں پھر۔ لیکن خدا را دعا جس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، برین کہا گیا ہے، وہ دوسروں سے زیادہ نہ کروایا کرے۔ اور آج کل تو میں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، یہ ایز ایک فارمیلٹی بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے۔ ہمارا دین رواجی نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ نا ہماری قیمتی فیلنگز اٹیچ ہے۔ ایک ایسا بندہ جو آپ اس سے یہ کہتے ہو کہ یار میرے لیے دعا کر دو، وہ آپ کے لیے کیسے دل سے دعا کر سکتا ہے؟ دعاؤں کے معاملے میں کم سے کم خود کو کنفیوز نہ رکھا کریں۔ گناہگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، مانگو خود اللہ سے، دل کی گہرائیوں سے مانگو۔ ایک انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ انسان دوسرے سے اپنے لیے منگوا رہا ہے، تو یہ عجیب نہیں ہو جائے گا؟ آپ خود بھی مانگے، دوسروں کو بھی کہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اعتماد رکھیں۔ جب آپ کا کانفیڈنس لیول ہی لو ہوگا، جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، تو کیا خاک تم اللہ کی عبادت کرو گے؟ انسان تو لالچی ہے، انسان کو تو جب تک کوئی پازیٹیو چیز نظر نہ آئے تب تک تو اس کی طرف نہیں جاتا۔ بے شک لوگ کہتے رہے، بہت بہت لیکچرز دیتے رہے، لیکن ایک انسان تو ایگزامپلز کے پیچھے رہتا ہے، معجزے دیکھتا رہتا ہے۔ تو جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گے اور وہ دعائیں ان دعاؤں میں کچھ دعائیں قبول ہوں گی، پوری ہوں گی، تو آپ کو بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ ہاں یار اللہ تو میری بھی سن رہا ہے، تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اوپر ہوگا، اور آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا، اور دعا کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا، اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔